بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ پاکستان کی معاشی شہرک بنے جا رہا ہے سی پیک، جبکہ سی پیک کی شہرک ہے بلوچستان۔ اس لیے پاکستان دشمن عناصر بلوچستان میں انتشار پیدا کر کے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اس انتشار کو کم کر رہی ہے یا بڑھا رہی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں شاید وہ بہت سارے لوگوں کو بری لگیں، لیکن حب الوطنی کے جذبے کو تعصب کی وہ پٹی نہیں بنانا چاہیے جس کے ذریعے دوسروں کی تکالیف اور مسائل نظر نہ آئیں۔ اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن بلوچ نوجوانوں کی خاصی تعداد میں ریاست کے خلاف غم و غصہ موجود ہے۔ اس لیے ان میں سے کچھ نوجوان اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسی کوشش میں ایک دن یا تو جان گنوا بیٹھتے ہیں یا پھر جبری گمشدگی کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور ان کے گھر والے کئی سال انتظار اور احتجاج میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی اس کشمکش کا نتیجہ خواہ کچھ بھی نکلے، نقصان پاکستان اور پاکستانیوں کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں قصور کس کا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ سارا قصور ان نوجوانوں کا سمجھتے ہیں کہ جی وہ دشمن ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان نوجوانوں سے زیادہ قصور اس ریاستی ڈھانچے کا ہے جو ریاست کے کچھ لوگوں کو تو سگے اور کچھ کو ستیلوں کی طرح ڈیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے شکایات جنم لیتے ہیں۔ جب یہ شکایات بڑھ کر ناراضگی اور ناراضگی غصے اور پھر غصہ پرتشدد راستہ اختیار کر لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریاست کے بیٹے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یا تو اپنے بھائی بہنوں کی جانیں لیتے ہیں یا پھر خود اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دلیل مان بھی لی جائے کہ قصوروار صرف یہ نوجوان ہیں کیونکہ وہ دشمن کی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر دشمن ایجنسیوں کے لیے پاکستانی نوجوانوں کو ورگلانا اتنا آسان ہے تو پھر اسلام آباد اور لاہور کے نوجوان کیوں ریاست مخالف کارروائیوں کے لیے دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلتے یا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے انہیں ایسے گلے سے لگایا ہوا ہے کہ انہیں شکوہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور اگر وہ شکوہ کریں بھی تو مخصوص حدود میں رہ کر صرف حکومت سے کریں، ریاست سے نہ کریں۔ اگر کچھ بلوچ نوجوانوں میں ریاست کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو بلوچستان کی محرومیاں ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان محرومیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ریاست نے حکمت عملی اپنائی ہے وہ بالکل ہی غلط ہے۔ ریاست اور اس کے اداروں کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں محرومیوں کا خاتمہ اپنی مرضی کے سرداروں کو منتخب کروا کے اقتدار دینے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات کرنے اور انہیں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے راضی کرنے سے ہوگا۔ جب تک ریاست ان نوجوانوں کو گربان سے پکڑنے کی حکمت عملی ترک کر کے انہیں گلے سے نہیں لگائے گی تب تک صورتحال خراب رہے گی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ریاست چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو اپنے ہی لوگوں خصوصاً نوجوانوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اس لیے ریاست کو چاہیے کہ جائز مطالبات کو غداری کی عینک سے دیکھنے کی بجائے انہیں سنے اور ان نوجوانوں کو جائز مقام دے۔ ہاں، اگر پھر بھی کچھ عناصر ریاست کے خلاف لڑنا نہ چھوڑیں تو ان کو کچلنا ریاست کا حق اور فرض ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ریاست ان نوجوانوں کو مسئلے کے حل کا حصہ بنائے گی تو ان نوجوانوں کی اکثریت ریاست کا بازو کاٹنے کی کوشش نہیں کرے گی بلکہ اس کا بازو بنے گی۔ پاکستانی ریاست کو چلانے والوں کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اگر ریاست کے بیٹے ریاست کے ہی دشمن بن رہے ہیں تو کچھ کمی کوتاہی تو ریاست کی بھی ہوگی۔ یہ بات ہم جتنا جلدی سمجھ جائیں بہتر ہے، کیونکہ اب پاکستان مزید کسی سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔